بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرمنی کے مختلف شہروں میں اسلام اور قرآن کے موضوع پر نمائشوں کا اہتمام۔ جرمنی میں غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دہائی سے مہم کی صورت میں پورے جرمنی میں قرآن نمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ ان نمائشوں میں جماعت احمدیہ کی طرف سے دنیا کی 70 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات پر مشتمل دینی و سماجی احکامات پر مشتمل لٹریچر شائع کر کے اس کو نمائش کی زینت بنایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نمائش کے دوران سوال و جواب کے ذریعے اور بعض مقامات پر سیمینار منعقد کر کے شرکاء کو اسلام سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات سے متعلق مقالہ جات پڑھے جاتے ہیں۔ امن کی ضرورت اور دنیا میں قیام امن میں مذہب کی افادیت جیسے موضوعات پر پینل گفتگو کے پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ ان قرآن نمائشوں سے استفادہ کرنے والوں نے نہایت مثبت تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ذیل میں چند قرآن نمائشوں کی رپورٹس ہیں۔ جماعت کیل جرمنی کے انتہائی شمال میں ساحل سمندر پر واقع اس شہر میں جماعت کو سن 2004 میں مسجد حبیب تعمیر کرنے کی توفیق ملی اور امسال مسجد کی تعمیر کی 20ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ موسم گرما میں سیاح بکثرت اس شہر میں آتے ہیں۔ یہاں ہر سال ایک ہفتے کے لیے منعقد کیا جانے والا کلچرل شو کیلر ووخا اسکینڈینیوین ممالک اور جرمنی کے شمالی علاقہ جات میں بہت مشہور ہے۔ گزشتہ سال موسم گرما میں مورخہ 8 سے 12 اگست تک یہاں قرآن نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کو 3000 سے زائد لوگوں نے دیکھا اور 300 افراد نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی خوبصورت اور عمدہ نمائش کو مختلف شہروں میں لگانا چاہیے جو اسلام کے خلاف پیدا کیے جانے والے شبہات اور تعصبات کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ نمائش بین المذاہب ہم آہنگی کی افادیت کو فروغ دینے کا باعث ہے۔ نمائش کو دیکھنے اور اپنے تاثرات بیان کرنے والوں میں ہالینڈ کے افراد بھی شامل تھے۔ نیدر ہاؤزن یہ جماعت سن 2012 میں اس چھوٹے قصبے میں قائم ہوئی۔ جماعت نیدر ہاؤزن کو اللہ تعالیٰ نے سن 2013 اور سن 2017 میں اسلام اور قرآن نمائش کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اب تیسری بار مورخہ 3 تا 5 نومبر شہر کے تاریخی ہال میں نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش کا افتتاح مقامی رہنما ڈاکٹر الیگزانڈر کوخ نے مہمانوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں کیا۔ 3 روزہ نمائش میں صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک لوگوں کو اسلام اور قرآن سے متعلق معلومات بہم پہنچائی جاتی رہیں۔ مقامی مربیان نعمان خالد صاحب اور آفاق احمد صاحب، اسی طرح ترکی اور عرب ڈیسک سے ہارون عطا صاحب اور عبد النور خواجہ صاحب مہمانوں سے گفتگو کرتے رہے۔ حافظ فرید احمد خالد صاحب نیشنل سیکرٹری تبلیغ بھی اس نمائش میں شامل ہوئے۔ ایپل ہائم اسلام اور قرآن نمائش 27 تا 29 نومبر سن 2023 کو جاری رہی۔ 5000 افراد کو دعوت نامے ارسال کیے گئے۔ شہر کے جس اہم ہال کے بیرونی حصے پر نمائش لگائی گئی، وہاں علاوہ قرآن کریم کے 16 قداور بینرز اسلامی تعلیمات کے لگائے گئے تھے۔ 3 روز میں 62 افراد نے نمائش سے استفادہ کیا۔ نمائش کامیاب بنانے میں نویل احمد شاد صاحب مربی سلسلہ، شبیر احمد صاحب صدر جماعت اور شعبہ تبلیغ کے کارکنان، حسن ظفر صاحب اور افتخار احمد صاحب نے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ مینہائم جماعت مینہائم نے اسکول ہال میں قرآن نمائش کا اہتمام کیا۔ نمائش 30 نومبر تا 22 دسمبر 22 روز جاری رہی۔ 2000 افراد نمائش دیکھنے آئے۔ 62 افراد نے بہت گہرائی اور دلچسپی سے نمائش کا مطالعہ کیا اور ڈیوٹی پر موجود کارکنان سے اسلامی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ 80 افراد نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل اہم کتاب خریدی۔
حضرت خلیفۃ المسیح خام سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے اپنے عالم سے متعلق خطبات پر مشتمل کتاب کو 225 افراد نے حاصل کیا۔ جماعت کی طرف سے اسٹال پر رکھے جانے والے تحائف کو 110 افراد نے حاصل کیا۔ ہیمر جماعت ایزرلون نے نمائش کا اہتمام قریبی قصبے ہیمر میں 2 تا 4 فروری سن 2024 3 روز کے لیے کیا، جس کی پورے علاقے میں تشہیر ریڈیو، پریس کانفرنس اور فلائرز کے ذریعے کی گئی۔ سیاستدانوں، مذہبی شخصیات، اساتذہ اور دیگر عمائدین شہر کو دعوت نامے بھجوائے گئے، نیز سوشل میڈیا پر بھی لوگوں سے رابطہ کیا گیا۔ جمعے کے روز مقامی اخبارات نے نمائش کے مقام کی خبر نمایاں طور پر شائع کی۔ نمائش کا افتتاح 2 فروری کو دوپہر 12 بجے شہر کے میئر مسٹر کرسچین شوائٹسر اور مینڈن کے میئر پروفیسر ڈاکٹر رونلڈ شروڈا نے مل کر کیا۔ شام 5 بجے نہایت دلچسپ مکالمہ عالمی سیاسی بحران اور امن کا راستہ کے موضوع پر ہوا۔ مہمان مقررین میں فری ڈیموکریٹک پارٹی کے آنڈریا لیپروف اور مقامی اسکول کے پرنسپل کائی ہارٹمین تھے۔ دوسرے روز شاہد احمد بٹ مربی سلسلہ نے گلوبلائزیشن کے دور میں مذہب کی افادیت کے موضوع پر لیکچر دیا۔ اتوار کے روز نمائش دیکھنے والوں کا ہجوم رہا۔ مقامی اخبار کاسن زائگر ایزالونر اور ریڈیو ایم کے نے نمائش کی مکمل رپورٹ شائع نشر کی۔ مہمانوں کے تاثرات میں 2 شہروں کے میئر صاحبان اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات شامل تھے۔ ارز ہاؤزن یہ ایک چھوٹا قصبہ ہے جہاں علیحدہ سے جماعت کو قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ یہاں کمیونٹی سینٹر میں 2 سے 4 فروری قرآن نمائش لگائی گئی۔ 3 روز میں 40 مہمان آئے، جن میں شہر کی میئر کلوڈیا لانگا صاحبہ بھی شامل تھیں۔ اسی طرح انگل ہائم میں لگنے والی نمائش کے لیے 4000 دعوت نامے تقسیم کیے گئے۔ نمائش 17 تا 18 فروری 2 روز کے لیے شہر کے کاؤنسل ہاؤس میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک لگائی گئی۔ 20 افراد نے نمائش کو دیکھا اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ نمائش کے نتیجے میں شہری انتظامیہ سے روابط بڑھانے کا موقع میسر آیا۔ رپورٹ عرفان احمد خان، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، بمعاونت صفوان احمد ملک، کارکن شعبہ تبلیغ، جرمنی۔